الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں خاص طور پر دلوں کے اندر اٹھنے والے ارادوں اور دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کی کیفیت احادیث میں منقول ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی اور یہ پڑھ کر بہت روئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بھی صحابہ کرام کی حالت یہی تھی کہ وہ بہت زیادہ روئے اور بڑے پریشان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں جو بھی احکام دیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، وہ سارے کے سارے ہماری قدرت میں تھے اور ہم اس پر الحمدللہ کاربند رہے ہیں، جبکہ دل ہماری قدرت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تم پہلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، یا کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، جو طبیعت کے مطابق ہوگا اس کو مان لیں گے، جو طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا اس کو نہیں مانیں گے، کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، کیونکہ ہر مسئلے کا حل وہیں سے ہے، ہر مسئلے کی ہر پریشانی کا حل وہیں سے ہے۔ تو فرمایا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم نے پلٹ کر آپ ہی کے ہاں پیش ہونا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بار بار اس طرح کے جملے دہراتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ بات منقول ہے کہ تمہارے دل کے اندر آنے والے خیالات، ان کے متعلق کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو خود بخود انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت انسان کا دل دماغ کام میں لگا رہتا ہے اور خیالات کا ہجوم رہتا ہے، اور کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود لاتا ہے۔ جب اس نے چوری کرنی ہے تو سب سے پہلے چوری کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے تکو دو کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ ارادے ہی سے شروع ہوتا ہے،
پھر اس کے لیے تکو کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو جو خیالات اور ارادے خود بخود ذہن میں آتے ہیں ان سے متعلق تو پوچھ پڑتیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بسا اوقات ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ان کی مثال بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ انسان کے دل میں بسا اوقات آ جاتا ہے کہ کب سے ہیں، آخر کبھی نہ کبھی تو اللہ پیدا ہوئے ہوں گے، کسی نے تو اللہ کو پیدا کیا ہوگا، اس طرح کے کئی خیالات دل میں آ جاتے ہیں اس سے ملتے جلتے۔ تو دل میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم زبان پر لانا ان کو مشکل سمجھتے ہیں، بہی نسبت اس کے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، جل جائیں۔ تو جلنا تو ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن ان خیالات کو زبان پر لانا یہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو عین ایمان ہے۔ خیالات کا دل میں آنا یہ عین ایمان نہیں ہے، بلکہ جو برے خیالات ہیں ان کو اتنا برا سمجھنا کہ جل جانا یہ آسان ہے، لیکن ان کو زبان میں لانا یہ قابل نفرت اور برا محسوس ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو یہ مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ مومن نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کی بلا سے دل میں کیا آتا ہے، زبان پر کیا آتا ہے، اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو پڑتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو دل کے اندر خود بخود خیالات آ جاتے ہیں وہ قابل گرفت نہیں ہیں، اور ان کو فوراً جھٹک دینا چاہیے، زیادہ ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ جو خیالات ہم خود لاتے ہیں وہ قابل گرفت ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں، بعد میں ان میں بھی نرمی کر دی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، وہ سرگوشی والی حدیث جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ کیا ہے، ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بلائیں گے اور اپنے قریب کر لیں گے، یہاں تک کہ اپنا دایاں بازو دست قدرت اس کے کندھے پہ رکھ لیں گے۔ جیسے ہم کسی کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بہت قریبی کو بڑی شفقت سے اس کی کوئی برائی، اس کی کوئی کمزوری سمجھانا چاہتے ہوں تو اس کے کندھے پر اپنا بازو رکھ لیں گے، اور بازو رکھنے کے بعد اس کے کان میں اس سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، وہ کہے گا اللہ کیا، فلاں وقت یہ گناہ کیا، وہ کہے گا اللہ کیا، یہاں تک کہ بہت سارے گناہ کا وہ اقرار کر لے گا اور وہ سمجھ لے گا کہ اب تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی پردہ رکھا اور اب بھی پردہ رکھوں گا، اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو اس قدر عنایات کے باوجود بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو یقیناً یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ، اور اسی طرح ہمارے جماعت والے حضرات بھی یہ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ دائیں طرف والا فرشتہ یہ امیر ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ مامور ہے، یہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ نیکی کا جس وقت انسان ارادہ کرتا ہے تو مسلمان کا ارادہ نیکی بھی نیکی ہوتی ہے، فوراً ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اس کام کو کرنے کی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور بعض کے لیے اس سے بھی زیادہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا جاتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ بد نصیب آدمی وہ گناہ کر گزرتا ہے، اگر کرنے سے پہلے رک جائے تو پھر بھی لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے رکا ہے،
اور یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ بھی اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے رکا ہے، اس لیے اس کو نہ لکھو۔ اور اگر وہ کر گزرتا ہے تو پھر بھی توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر بھی نہ لکھو، اور جب وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے، اور ایک کی جگہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اتنی عنایات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی تباہ ہوتا ہے تو پھر بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کو اچھے کاموں میں مصروف رکھے اور اچھے خیالات میں مصروف رکھے، اور برائی کے خیالات اگرچہ گرفت نہیں بھی ہے تب بھی اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔